بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیف اٹھائے۔ لوہے کی زیرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تیش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان تکلیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس کے متعلق عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دی۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہوئی۔ دوسری یہ دعا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کہ ان میں سے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلی صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت اور جہاد میں زندگی گزار اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے۔ جزاکم اللہ خیر۔